بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان نے انڈیا پر جو اٹیک کیا تھا اس کی وجہ سے انڈیا بخلاڑ کا شکار ہو گیا اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اس کے بعد مودی صاحب نے جا کے یورپ کے خلیج کے اور امریکہ میں جا کے ان سے فریاد کی کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے نہ پاکستان کو روکیں، اور پھر ٹرمپ کے جا کے پاؤں پکڑے کہ آپ برائے مہربانی یہ جنگ بندی کرائیں. ہمیں تو بالکل یقین نہیں تھا کہ پاکستانی افواج اتنی دلیر اور نڈر ہے، اور جس نے ان کے 36 ایئر بیس تباہ کر دی ہیں، وہاں کا الیکٹرک کا سسٹم بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. پاکستان کی افواج نے بھارت کو بتا تو دیا ہے کہ اگر اب تم نے کوئی حرکت کی تو اس کا انجام تو تمہارے سامنے ہی ہے، اور اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. اس کے ساتھ پاکستانی افواج نے کہا ہے کہ ہم نے ہر طریقے سے برداشت کیا. جب تم نے ہمارے اوپر اٹیک کیا، تم نے ہمارے شہری علاقوں میں اور مسجدوں پہ اٹیک کیا اور اس کے ساتھ ہمارے بچوں کو شہید کیا. ہم نے اس کا تمہیں منہ توڑ جو جواب دیا وہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. لیکن ہم نے پھر بھی انسانیت کو سامنے رکھ کے کسی بھی شہری علاقے پہ اور کسی بھی جانی نقصان کو مد نظر رکھے ہوئے ہم نے وہاں پر اٹیک نہیں کیا. ہم نے صرف تمہاری وہ بیس کو تباہ کیا جہاں سے تم پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے تھے، اور تمہارا پورا الیکٹرک جو سسٹم ہے ہم نے وہ برباد کر کے رکھ دیا. یہ چیز ہم تمہیں بتاتے جائیں کہ اگر تم نے اب کسی قسم کی بھی کوئی حرکت کی تو ہم نے ایٹم بم جو رکھے ہوئے ہیں وہ ہم نے سجانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. ہم نے پورے ہندوستان کا نقشہ اس دنیا سے ہی مٹا دینا ہے، اور کل کو آنے والی نسلیں یہ کہیں گی کہ کسی وقت یہاں پر ہندوستان تھا. اور یہ سب تمہارے پاگل پن کی وجہ سے ہو رہا ہے. تم ناجائز بے گناہ لوگوں کا خون بہا رہے ہو صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے، جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ امن سے اور پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں. اور ہم نے تو یہاں کر کے تمہاری عبادت گاہوں کا اور جو وہاں شہری ہیں ان کا بھی ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی ہم کوئی اٹیک نہ کریں، لیکن تم نے ہمارے شہری علاقوں پہ اٹیک کیا ہے، ہماری مسجدوں کو تم نے برباد کیا، اور ان کو تم نے جو ہمارے بچوں کو تم نے شہید کر دیا. تو اس چیز کا تو تمہیں اب بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا. باقی دوسرا یہ جو ڈرون تم نے استعمال کیے تھے ان کے اوپر تو اسرائیل کا نام لکھا ہوا تھا. اب ہم اسرائیل کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر بھی کسی قسم کی بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. اس لیے مودی تمہیں اور اسرائیل کو یہ ہماری کھلی چیلنج ہے مکمل طور پہ کہ ایک بار نہیں بلکہ 100 بار سوچنا ہے کہ افواج پاکستان کے سامنے کھڑا ہونا تمہارے بس کی بات نہیں. اب ہم یہ تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، ہم یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ امن قائم رہے. لیکن اب ہم بولیں گے اور تم سنو گے. سب سے پہلے مسئلہ کشمیر حل ہوگا اور اس کے بعد پانی کا مسئلہ حل ہوگا. ہم یہ چاہتے تھے کہ آپس میں جتنے بھی معاملات ہیں ہم اس کو لے کے چلیں، لیکن جو چال تم نے چلی کہ بھی پاکستان کو ہم اکنامکلی بھی ڈسٹرائے کر دیں تو اس کا تمہیں منہ توڑ جواب ملا. IMF نے ہمیں پھر بھی فیسیلیٹیٹ کر دیا. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتا تھا، اب اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا. پاکستان کی عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. میں اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ جس طریقے سے آپ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ بندی کرائی ہے اسی طرح آپ اسرائیل اور فلسطین کا بھی رول ادا کریں تاکہ وہاں کے لوگ بھی آپس میں سکون سے اور پیار محبت سے رہیں. باقی پوری پاکستان کی افواج اپنے جو ان کا وہ ذمہ داری ہے وہ بخوبی نبھا رہے ہیں، اور پاکستانی فوج کے لیے پاکستان سب سے اہمیت، اور پاکستانی عوام کے لیے پاکستانی فوج سب سے زیادہ اہمیت ہے. اگر پاکستانی فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.